السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم کلمہ پڑھنے والے شخص کو
مسلم یا مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں دے دیتا ہے، کیونکہ حکم ماننے والے شخص کو، اطاعت کرنے والے شخص کو، بات کو تسلیم کرنے والے شخص کو مسلم کہا جاتا ہے۔ جو بندہ بات تسلیم نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے اور بات کو یا تو رد کر دیتا ہے یا پھر عملاً اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو لفظ مسلم یا مسلمان ہے وہ اس بندے کے اوپر صادق نہیں آتا۔ سیدھے لفظوں میں سچا اور حقیقی مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے عذر یا بہانے نہ تراشے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی ذاتی یا جماعتی یا معاشرتی مجبوریوں کو سامنے نہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کائنات کے کسی بھی شخص کے حکم کو یا کسی بھی ضروری مصروفیت کو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے ترک کر دے، چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دے تو مسلمان ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح نہیں دے رہا، اس کی اپنی مصروفیات ہیں، اس کی اپنی الگ سے مجبوریاں ہیں، اس کے اپنے معاشرتی مسائل ہیں، اس کے اپنے جماعتی تقاضے ہیں، یا اس کی ملازمت یا کاروبار کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ مجبوریوں کو تو سامنے رکھتا ہے، معاشرے کو سامنے رکھتا ہے، برادری کو سامنے رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر لفظ مسلم صادق نہیں آتا، کیونکہ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو۔ اگر فرما بردار ہے تو مسلم ہے۔ کلمہ پڑھا ہی اس لیے ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی اور اس چیز کی گواہی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اسی میرے معبود کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اب معبود نے جو حکم دیا ہے، عابد جو ہے، جو بندہ ہے، جو غلام ہے، جو مخلوق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پیغام لانے والے کے پیغام کو مان لے کہ یہ پیغام میرے خالق کی طرف سے آیا۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سنا اور پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی فرمان برداری میں گزاری، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں جو انعامات دیے وہ انعامات ایسے ہیں کہ کائنات میں شاید ہی کوئی شخص ہو کہ جو ان انعامات کا حامل ہو۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اولاد سے نوازا۔ دعا کی قبولیت یہ اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے، اور پھر چھوٹی ہی عمر میں بیٹے اور بیوی کو جا کے مکہ جیسی وادی میں چھوڑا جہاں قریب قریب پانی بھی نہیں ملتا تھا، اور بیوی اور بیٹے نے ان کے حکم کی فرما برداری کی، ان کے حکم کو مانا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ آپ کے گھر، خاندان یا کنبے اور قبیلے کے جو افراد ہیں وہ آپ کی بات ماننے اور تسلیم کریں، چاہے آپ بات مشکل ہی کیوں نہ کریں، وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں، اس پہ عمل کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دیں گے۔ سیرت ابراہیم نے یہ سکھایا ہے۔
بیوی نے بات مانی، اور ایسے ہی جب بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کیجئے۔ اولاد فرما بردار، اولاد بات ماننے والی، اولاد حکم کے تابع، اولاد اطاعت کرنے والی۔ سیرت ابراہیم سکھاتی ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے تابع فرمان اولاد عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد کو اس کا تابع بناتا ہے۔ بیوی کی حکم عدولی یا اولاد کی حکم عدولی، اگر کوئی بندہ اس چیز سے پریشان ہے، وہ اگر اس نے کوسنا ہے، قصور نکالنا ہے تو اپنا قصور نکال لے، کسی اور کا نہیں، کہ وہ دیکھے کہ یہ تو میری اولاد ہے، ایک وہ ہے جو میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، کیا میں اس کی ساری باتیں مانتا ہوں؟ ایک حکم مجھے ہے، ایک میرا حکم ہے جو میری اولاد کو ہے، یا میرا حکم ہے جو میں نے اپنی بیوی کو دیا، وہ آگے سے نافرمانی کرتے ہیں، تو بندہ پھر دیکھے کہ میں خالق کی نافرمانی کتنی کرتا ہوں یا اس کی نافرمانی سے کتنا بچتا ہوں۔ میرے لیے بھی احکامات ہیں، میرے بھی کچھ فرائض ہیں، میرے ذمے کچھ واجبات ہیں، میرے ذمے کچھ عبادتیں ہیں، میرے ذمے بھی کچھ اللہ وحدہ لا شریک نے چیزیں لگائی ہیں جو کہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ میں نے پورے کرنے ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ پہ نظر ڈالیے۔ اور ایک اہل سنت کے بڑے امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو کوئی کام کرنے کا کہتے اور وہ نہ کرتے تو وہ گھر والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے گر جایا کرتے تھے کہ اللہ کہیں نہ کہیں پہ مجھ سے تیری حکم عدولی ہوئی ہے، تبھی تو یہ میرا حکم نہیں مان رہے۔ فرما برداری کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل پورا بندہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسی لیے حکم ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل۔ یہ نہیں کہ بات کرنے کے حوالے سے تو کردار کی بات کرے، اخلاق کی بات کرے، اچھے اوصاف کی بات کرے، باتیں اچھی کریں، اور جب کردار دیکھا جائے، جب عمل دیکھا جائے تو وہ باتوں کے خلاف ہو، قول کے خلاف ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات بھی اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ بلکہ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے قرآن کی اس آیت کا کہ یہ اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے بات کہ بندہ وہ بات کہہ رہا ہو جس بات پہ خود عمل نہ کرتا ہو۔ پورا اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا اور پھر اسلام کے تقاضوں پہ عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ بات سنی کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، تو اس نے دوسرے سے جا کے بات کی اور یہ کہا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ اس نے کہا جنت کی چابی تو ہے لیکن ہر چابی کے کچھ نہ کچھ دندانے بھی ہوتے ہیں، ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، وہ احکامات، وہ عوامل اور اوامر۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان احکامات پہ عمل کرے، ان اوامر کو تسلیم کرے، میری لگائی ہوئی حدوں کو کراس نہ کرے، جو حدود میں نے طے کر دیں، جو حدود میں نے مقرر کر دیں، جو دائرہ میں نے لگا دیا۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں
یہ الفاظ ضرور شامل ہوا کرتے تھے، وہ خطبہ کسی ضرورت کا ہو، یا وہ خطبہ نکاح کا ہو، وہ خطبہ جمعہ کا ہو، وہ خطبہ عید کا ہو، یا عام درس کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں بہترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے بہترین بات کوئی نہیں۔ اگر کسی اچھی بات کو ماننا ہے، بہترین بات کو تسلیم کرنا ہے، اگر کوشش میں ہو کہ کہیں سے کوئی اچھی بات ملے میں اس پہ عمل کروں، تو قرآن سے بہتر اچھی بات کسی کی بات نہیں۔ خیر الحدیث کتاب اللہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ سیدھی راہ، سیدھی بات، صراط مستقیم، اس کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے، کوئی ایسا ملے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، سیدھی راہ پہ چلائے، صراط مستقیم بتائے، تو وہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو آپ کو سیدھی راہ بتاتی ہے۔ اگر کوئی اس تلاش میں ہے کہ میں اس کی بات مانوں جو مجھے سب سے صحیح اور سیدھی بات کرے، تو یاد رکھیے پھر قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے جو بات سیدھی کرے یا راہ سیدھی دکھلائے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر سیرت، اگر کردار، اگر عمل سب سے بہتر کسی کا دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سب سے بہترین سیرت اور سب سے بہترین زندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی کی تو وہ زندگی ہے جو تمہارے لیے ایک نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها۔ اور یاد رکھو اپنی مرضی سے یا کسی کی مرضی سے، اپنی کسی مجبوری سے، جماعتی مجبوری سے یا ذاتی مجبوری سے اگر کوئی چیز دین میں ایسی داخل کرتے ہو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نئی چیز دین میں داخل کرتے ہو، اسے دین کا نام دیتے ہو، اس کے نام پہ اجر و ثواب وغیرہ کا اعلان کرتے ہو، تو یاد رکھو دین میں کوئی بھی اگر نئی چیز ہے جو ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ آپ مسلم کی تعریف میں اس بات کو شامل کیجئے کہ یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے باہر کوئی بات نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے باہر کوئی بات نہ کرے جو بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے۔ مسلمان بندے کو چاہیے کہ وہ کام پھر نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، دین میں اس بات کی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ نے اتارا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں وہ کر کے دکھایا۔ وہ بدترین امور ہے جو بندہ اپنی طرف سے دین میں داخل کرتا ہے، پھر اسے دین سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اپنے خطبہ میں شر الامور محدثاتها، اگر نئے کام جاری کر دیے گئے وہ سب سے بدترین کام ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور پھر ہر نئے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دے دیا۔ دین میں جاری کیا گیا ہر کام وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی بندے کو جہنم میں لے جانے والی۔ راہ اسلام سے ہٹا، فرما برداری سے ہٹا، دور چلا گیا، اس قدر دور چلا گیا کہ جہنم میں جا گرا۔ من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو شخص رسول کی مخالفت کرے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے پاس ہدایت کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ واضح ہے، وہ موجود ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ویسے نہیں کرتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ اس کے الٹ چلتا ہے، وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ اسے تسلیم نہیں کرتا، اس سے کنارہ کشی کرتا ہے، کتراتا ہے، اسے مانتا نہیں ہے، اسے عمل میں نہیں لاتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص مخالفت کرے رسول کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے اس راستے کی جو مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ مومنین کون؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے راستے کی پیروی، قرآن کی اطاعت و اتباع، قرآن کو سب سے بہترین بات ماننا، تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا دوسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے عمل کیے ہوئے راستے پہ چلنا تیسری بات۔
یہ تینوں باتیں مسلمان کے لیے ضروری ہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. میری سنت کو بھی لازم پکڑو، اور جو میرے خلفاء ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو. تین باتیں مسلمان میں پائی جانی چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رسول کی مخالفت کرے حکم معلوم ہونے کے باوجود، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے اس راستے کی جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، جو صحابہ والا راستہ نہیں، اس کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرماتے ہیں جدھر وہ جائے جاتا ہے ہم اسے ادھر لیے جاتے ہیں. ہم اسے ادھر لیے جاتے ہیں کیونکہ اس نے راہ اسلام کو چھوڑ دیا، رسول کی مخالفت کی. تو ظاہر ہے جب رسول کی مخالفت کی تو رسول کی مخالفت اس پر اللہ کی مخالفت لازم آتی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا، اور جس نے رسول کی بات کی مخالفت کی اس نے اللہ کی بات کی مخالفت کی. کیونکہ رسول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. آپ تو ان کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کی آیت، اللہ کا حکم پیش کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا، ظالموں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے. رسول کی مخالفت کرنا، اللہ اور رسول دونوں کی مخالفت کرنا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو چھوڑنا. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ بندہ جدھر جاتا ہے ہم اسے ادھر ہی لیے جاتے ہیں. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے ہم جا کے جہنم میں داخل کرتے ہیں. کل ضلالۃ فی النار، یہ گمراہی ہے کہ بندہ رسول کے راستے سے ہٹا، گمراہی ہے کہ بندہ صحابہ کے راستے سے ہٹا، مومنین کے راستے سے ہٹا، گمراہی ہے. اور نصلہ جہنم وساعت مصیرا، اللہ فرماتے ہیں اسے پھر ہم داخل کرتے ہیں جہنم میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. مسلمان آدمی وہ کلمہ پڑھنے کے بعد تسلیم کرتا ہے کہ مجھے میرے بارے میں، میری ذات کے بارے میں، میرے گھر کے بارے میں، میرے مال کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہوگا، جو رسول کا حکم ہوگا، میں وہ تسلیم کروں گا. یہ ہے مسلمان، اور یہ اسلام مان لینے کا، تسلیم کرنے کا نام. اگر ماننا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کیا، اگر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں داخل ہی نہیں کیا، صبح دوپہر شام ملازمت اور تجارت، زراعت، یہ سارا کچھ اگر آپ کو اللہ سے دور لیے جاتا ہے، آپ کی محفل مجلس بیٹھک یا آپ کا کھیل یا دوسری آپ کی ضروریات زندگی، یہ اگر آپ کو اللہ سے دور لیے جاتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور لیے جاتا ہے، تو وہیں پہ خبردار ہو جاؤ. وہیں پہ مومن بندے کو خبردار ہو جانا چاہیے، چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یہ چیزیں جو مجھے اللہ سے دور لیے جاتی ہیں، یہ میرے مشاغل جو مجھے نماز سے دور رکھتے ہیں، یہ میری مصروفیات جو مجھے اللہ کے احکامات کی، اللہ کی عبادت کی ادائیگی سے دور رکھتے ہیں، میں ان سے بچوں. اگر بچوں گا تو تبھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے سکوں گا. یہ بات، جہاں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرے گا، وہیں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جہاں سے اللہ نے روکا ہے وہاں سے رکے گا. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیسے تعریف کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ نے کہہ دیا، انہوں نے اس بات کو ماننا، تسلیم کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اس اطاعت اور تسلیم و رضا کو اس قدر قبول کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک ان پر اس قدر راضی ہوئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے معیار بنا دیا، ایمان لاؤ ویسا جیسے صحابہ لائے ہیں تو ہدایت پاؤ گے. ایمان ویسا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ایمان لائے تب ہدایت پاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ راستہ چھوڑو گے، اس سے منہ موڑ لو گے، پھر اختلاف پہ رہو گے. پھر اختلاف میں ایک گروہ اپنے دلائل کی تلاش میں ہے تو دوسرا گروہ اپنے دلائل کی تلاش میں ہے. وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے.
کیا وجہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی راہ کو چھوڑ دیا. جو طریقہ مومنین تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا. ہم تعویل کرنے لگے, قرآن کی آیتوں میں تعویل ہونے لگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تعویل ہونے لگی. نہیں جی, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ مطالب کو جانتے ہو, مفاہیم کو جانتے ہو. آپ اختلافات میں پڑ گئے, وجہ یہی بنی ان تولوا فانما هم فی شقاق, کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا تھا اگر صحابہ کے راستے سے ہٹیں گے تو پھر اختلاف میں رہیں گے, اختلاف میں رہیں گے. کیا ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو دعوت اسلام دینے جاتے کافروں کو, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پریشان ہوتے, کس قدر پریشان ہوتے. قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے, سورہ کہف کی ابتدا میں اور سورہ شعراء کی ابتدا میں, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غم کہیں آپ کو لے نہ جائے, آپ کا نقصان نہ کر دے کہ آپ اس بات پہ غم زدہ ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تصور کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کلمہ پڑھنے والوں کی یعنی ہماری آج کی حالت دیکھیں تو پھر غم کتنا ہوگا, دکھ کتنا ہوگا کہ ایک وہ جو دعوت کو قبول نہیں کر رہا, حالت کفر میں ہے, اس کے صرف دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس قدر غم زدہ کہ اللہ فرماتے ہیں آپ اپنا نقصان نہ کر لیں اس غم میں. اور ایک ہم کلمہ پڑھا ہے لیکن احکامات کی کوئی پرواہ نہیں, اپنے آپ کو محمدی بتلاتے ہیں, اللہ رب العزت کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں. کہنے کو تو سنت ابراہیم پہ عمل کیا ہے لیکن اللہ رب العزت کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں. ایک ہم ہیں, اسی لیے فإنما هم فی شقاق, ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم اختلاف میں ہیں, آپس میں اختلاف ہے, گھروں میں اختلاف ہے, ہمسائے کا ہمسائے سے اختلاف ہے, تاجر کا تاجر سے اختلاف ہے, آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے, ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے, ایک دوسرے سے منہ پھیرے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہوا میں اڑا دی. یاد رکھیے, مسلمان بندے کو اللہ کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اسے مان لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو, جب اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ فرما دیں پھر اس کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. ما کان لهم الخيرة, کوئی اختیار نہیں, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ کنارہ کشی اختیار کر لے, وہاں سے نکل جائے, اپنی طرف سے عذر تراش لے, بہانے تراش لے. خود ساختہ بہانے اور عذر ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. جس نے نماز نہیں پڑھی یا آج جس نے نماز جمعہ نہیں پڑھی, آپ اس سے جا کے بعد میں پوچھ لیں جمعہ پڑھنے کے بعد جمعہ کیوں نہیں پڑھا, اس کے پاس اپنے حق میں بے شمار دلائل موجود ہوں گے. وہ ایسا عذر پیش کرے گا کہ آپ کہیں گے یار اس سے تو معذور بندہ ہی کوئی نہیں, اس سے مجبور بندہ ہی کوئی نہیں. لیکن عذر ہوں گے اس کے اپنے تراشے ہوئے, نماز نہ پڑھنے والا, زکوٰۃ نہ دینے والا, استطاعت کے باوجود حج پہ نہ جانے والا, رشوت لینے والا, سود کھانے والا. پوچھیں کبھی جا کے, بالکل سیدھا صاف معاملہ ہوگا کہ بندہ رشوت لے رہا ہے, وہ آپ کو ایسی ایسی وجہ بتائے گا, وہ آپ کو ایسے ایسے دلائل دے گا. سود کھانے والا آپ کو ایسے ایسے دلائل دے گا. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے اس دور میں کہا تھا انما البیع مثل الربا, کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے, ادھر بھی پیسے پہ پیسہ کمایا جاتا ہے, ادھر بھی پیسے پہ پیسہ کمایا جاتا ہے. حالت آج ادھر بھی یہی ہے. قرآن مجید نے پہلے ہی بتا دیا تھا, آج ہمیں ایسے لوگ بے شمار ملیں گے ہمارے اپنے ہی معاشرے میں, سودی کاروبار ہے, سود کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے, یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے تجارت ہے.
طرح طرح کی شکلیں، طرح طرح کے بہانے آپ کو تراش کے آپ کو ایسے گول گول گھمائیں گے کہ آپ ان کا عذر، ان کی مجبوری ماننے پہ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ وہ ایک وقت میں تو آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال دیں گے کہ آپ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو بالکل حلال ہے۔ رشوت لینے والا وہ آپ کو دلائل دے گا، رشوت کے حق میں دلائل دے، رشوت وہ نہیں ہوتی، رشوت یہ نہیں ہوتی، رشوت یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ ناجائز منافع خور آپ کو اپنے حق میں دلائل دے گا۔ یاد رکھیے، خود تراشے ہوئے دلائل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ یہاں آج ہم ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے، یا جھوٹے کیس میں عدالتوں میں جج کو مطمئن کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک ہوں گے، بندہ ہوگا، زبان بند ہوگی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، زمین بولے گی، انسان کی جلد اور انسان کا چمڑا بولے گا، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اور یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تزینوا للعرض الاکبر، اگر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو اس پیشی کے لیے تیار کرو جو پیشی سب سے بڑی ہے، للعرض الاکبر، جب آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر وہاں کہنے کے لیے کچھ ہے، وہاں دکھانے کے لیے کچھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر صرف یہاں وقتی طور پہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یا دوسرے کو بہانہ عذر تراش کے بنا کے اسے مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے، لیکن اللہ کے پاس جا کے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر فکر مند رہو کہ آپ کا اسلام، آپ کی اطاعت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مکمل اللہ کی اطاعت میں دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ